بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ کہ میں نے جب اس پہ پہلا ولاگ کیا تو میں گھر گیا تو مجھے گھر سے اپنے بیٹی اور بیٹی کی جو کلاس فیلوز ہیں ان کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ میں نے بیٹی کو ساتھ بٹھا کر 70 ٹیلی فون کال کیے کہ یعنی مجھے اتنا وہ کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ایک ہمارے جیسی سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ میں اور 70 ٹیلی فون کال کیے پولیس کو بھی، اور ان پولیس والوں کو بھی کیے جو اس موجودہ پولیس سے خوش نہیں ہیں، اور ان کو بھی کیے جو موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہیں، اور ان کو بھی کیے جو اس گروپ سے خوش نہیں ہیں، پنجاب کالج آف گروپ سے۔ 6 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں اس گروپ میں، پنجاب کالج آف گروپس میں۔ اب بتائیے کہ اگر تو میں ساروں سے شروع میں نے کہا کہ اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کیوں وہ چھپانا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے وہ تو خود آ کے گولی مارنا چاہیں گے۔ اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس بدنامی کو یہ تو کہیں بھی، ہم تو درندوں کا معاشرہ اب بن گیا ہے اس ملک میں۔ 2 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں، 85 سال کی عورت بھی محفوظ نہیں، باپ بیٹیوں سے زنا کر رہے ہیں، مامے بھانجیوں سے زنا کر رہے ہیں، چاچا بھتیجیوں سے زنا کر رہے ہیں۔ ہم نے قبروں میں جو عورتیں دفن کر دی گئیں وہ نہیں چھوڑیں، اور ہم نے دارالامان کرائسس سینٹر میں نہیں چھوڑے، ہم نے مدرسے، اسکول، مسجدیں نہیں چھوڑیں۔ یہ وہ معاشرہ بن گیا ہے، اب اتنا حیوان معاشرہ بن گیا ہے۔ تو اس میں نے کہا کہ اگر ایک کسی کا ہو گیا ہے، اگر اس خدا نخواستہ یہ واقعہ یا سانحہ ہوا ہے، تو کیوں کوئی کالج چاہے گا کہ وہ احتجاج پہ احتجاج کرواتا رہے اور اس کو چھپاتا رہے؟ اچھا، نہ مدعی تھا، نہ ملزم تھا، نہ طالبہ تھی، نہ ریپ کیس تھا۔ پھر میں اسی چکر میں جب یہ پتا چلا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، پھر پریشر پڑا مجھ پہ کہ آپ نے ایک عجیب و غریب کر دیا ہے، تو وہ تو انتقال کر گئی ہے۔ پھر میں ڈھونڈنے لگ گیا کون ہے بچی، ان کے والدین کدھر ہیں، کون سا اسپتال ہے، کون سا آئی سی یو ہے، کہاں انتقال ہوا ہے، کہاں جنازہ ہوا ہے، کہاں خدا نخواستہ وہ دفن ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ ہے، میں پہلی دفعہ حیران رہا۔ ہم تو خیر مذہبی انتہا پسندی تو دیکھی ہم نے، 90% ان لوگوں کو مار دیا جاتا ہے مذہب توہین مذہب کا الزام لگا کر، جن کا بعد میں قصور ہی نہیں نکلتا۔ مردان کا مثال دیکھیں، وہ شہریار، وہ جو لاہور میں خاتون تھی، وہ جس نے ایک ڈریس پہنا ہوا تھا، اس نے بھی مر جانا تھا اگر وہ پولیس افسر نہ پہنچتی تو یہ ہے ہمارے سوشل میڈیا، اور یہ ہے ہمارا کہ بات کا ایسا بتنگڑ بنایا۔ اور اگر میں بالکل حکومت کے ساتھ ہوں، اگر کسی نے گھٹیا سیاست کی ہے، کوئی سیاسی جماعت اس میں انوالو ہے، جس نے آگ لگائی ہے، جس نے آگ پہ تیل ڈالا ہے، اور جس نے بیٹیوں پر گھٹیا سیاست کی ہے یا بیٹیوں کی عزت پر گھٹیا سیاست کی، اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا کردار اس میں کتنا وہ عجیب و غریب قسم کا ہے، یا کتنا نااہل اور نالائق قسم کا کردار ہے۔ وزیر تعلیم بھاگے پہنچے وہاں جا کے، اس کو برطرف کیوں نہیں کیا ایسے نالائق اور نااہل وزیر تعلیم کو؟ نہیں کیوں کہا تھا بھائی؟ اسٹوڈنٹ نے کہا تھا، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میں ہوں وہ فلاں وکٹم، میں نے دیکھا ہے، تو وہ وہی بات دہرائیں گے؟ ان کو بھاگے جانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ وہاں جا کے جذباتی تقریر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ پھر پنجاب حکومت کے ان سارے عہدیداروں کو کر دینا چاہیے، سیک کر دینا چاہیے، جنہوں نے رجسٹریشن منسوخ کر دی بنا انکوائری کے، بنا تحقیق کے۔ مریم نواز صاحبہ ساتھ بٹھا کر سارا کر رہی تھی، تو پہلے انکوائری کر لیتی، پھر ساتھ بٹھاتی، پھر کسی کو جزا سزا دیتی۔ اور میں نے تو اپنے دونوں ویلاگز میں کہا ہے کہ اگر اس پہ پنجاب کی جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی خاتون ہیں، یہ ایک بچی کا معاملہ ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا تو جو کردار رہا ہے وہ تو عجیب و غریب کردار رہا ہے کہ انہوں نے ان کے کردار کی وجہ سے، جب آپ سوچئے وزیر تعلیم سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ان کے ہاں میں یہاں ملا کے چلا گیا، جب رجسٹریشن منسوخ ہو گئی تو پھر کیا سوشل میڈیا پہ اور آئے گا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مجرم ہے، ان کے خلاف کارروائی، دیکھا کوئی نہ کچھ تو نکلا ہے۔ تو ان کے کردار پہ، اور میں اس کو یہ ابھی اس کی تحقیق کریں، مجھے نہیں پتا کہ یہ بنگلہ دیش کوئی ماڈل بنانا چاہتا تھا۔ یہ ضرور ہوا ہوگا کہ یہ ہماری سیاست اب اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں گھر کی بیٹیاں، چادر چار دیواری، بنیادی انسانی حقوق کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ واقعہ ہوتا تو میں پہلا آدمی ہوتا جو سڑک پہ ہوتا۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ چیف منسٹر اگر بغیر کسی انکوائری کے، بغیر فیکٹس کو ڈگ کیے ہوئے آ جاتی تو تب بھٹی صاحب تب بھی اعتراض کرتے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ابھی تو پتہ ہی کچھ نہیں کیا،
اور آ کے جو ہے وہ ہمیں بتا دیا. باقاعدہ مختلف لوگوں کو انٹرویو کیے گئے ہیں جن لوگوں کے سوشل میڈیا پہ جو جیسے وہ بچی مانور آج بٹھائی ہوئی تھی, ایون زرتاج گل کی بہن جو ہے وہ ٹیچر تھی, انہوں نے جو ہے انہوں نے بھی آ کے وہ بھی آ جائیں, انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ وہاں پر باہر سے لوگ آ رہے تھے, وہ اکسا رہے تھے بچیوں کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ سب چیزیں, اور چیف منسٹر جس عہدے پہ ہوتے ہیں نا وہاں پر سنی سنائی بات اور ایمی اپنی مرضی کی بات آگے اس پہ نہیں ہے, اس پہ نہیں کر رہا. میں بات پوری کر لوں. پریس کانفرنس کی بہت اچھا کیا, بیٹی کو ساتھ بٹھایا, بہت اچھا کیا, لیکن اس سے پہلے 2 قدم جو اٹھائے وزیر تعلیم کو کس نے کہا منہ اٹھا کے چلا جائے, اور جو وزیر تعلیم نے جو اس کے بعد پھر رجسٹریشن منسوخ, دیکھیے اس کے اوپر نہیں, اس کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ پوری پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور بغیر فیکٹس کو جانے جو ہے وہ آپ نے رجسٹریشن منسوخ کر دی, جس پہ اس نے کہا دیکھیے اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا نا اسپر آف دا مومنٹ, ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے لڑے تھے. ایک طرف بچے آگ لگانے پہ تلے ہوئے تھے, آج بھی بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ بچوں کی شکل میں بہت سارے اور لوگوں نے مختلف کیمپسز کے اندر ایک منٹ اس نے یہ کہا. عظمیٰ صاحبہ آپ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی منسٹر ہیں. اب اگر میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کبھی آپ اگر کسی کے پریشر میں آ کے, بچوں کے پریشر میں آ کے اتنی بکھلا جائیں کہ آپ وہ راگ بول رہی ہوں جو کہ آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یو آر اے منسٹر, آپ ایک بڑی سینئر پولیٹیشین ہیں, اور میں نے کبھی آپ سے سنا بھی نہیں اس طرح. تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم وزیر تعلیم سے بھی, خواہ وہ پنجاب کا یا سندھ کا ہو, کہ وہ ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. اس حد تک تو میں بھٹی صاحب کے ساتھ ہوں. نہیں میں صرف لائن ایڈ کر دوں. اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بچے بہت مشتعل تھے, وہ گیٹ توڑ رہے تھے, وہ پتھراؤ کر رہے تھے, تبھی چلتا ہے پتہ لیڈرشپ کا نا, پولیس والوں پہ پتھراؤ کر رہے تھے. آپ نہ ڈیفینڈ کریں, میں نے صرف ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا. آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا, یا آپ اسے کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں, چھوڑیں اس کو. آپ چلو ہو گیا, اس سے جذبات میں نرد اس کے ویک تھے, وہ نہیں پریشر سے ایسا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.